السلام علیکم، میرا نام جابر ہے۔ میں اکثر ہاسپٹل میں جاتا تھا نا کسی مریضوں کی تیمارداری کے لیے، اور ایسے مریض جو آئی سی یو میں ہوتے تھے یا بالکل زندگی اور موت کی کشمکش سے لڑ رہے ہوتے تھے، اکثر کوئی بزرگ ہوتے تھے، کوئی جوان لوگ ہوتے تھے، تو میں جب وہاں پہ پہنچتا تھا تو میں اکثر وہاں پہ جو ان کے عزیز، جو ان کی اولاد یا ان کے والدین یا رشتہ دار صاحب آئے ہوتے تھے، میں ان کو دیکھ کے یہ سوچتا تھا کہ کیا یہ لوگ یہاں پہ جو مریض موجود ہے اس کی مدد کرنے کے لیے آئے ہیں، اس کو ٹھیک کرنے کی نیت سے آئے ہیں، یا یہ اس کے یہاں پہ موت کا انتظار کر رہے ہیں، اس کے مرنے کا۔ تو میں آج کس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ تقریباً 90 سے 95% لوگ جن کے مریض ایسی حالت میں ہاسپٹل میں یا گھر میں کہیں پہ موجود ہوتے ہیں نا، تو ان کے جو رشتہ دار، بہن بھائی سب لوگ ہوتے ہیں، وہ ان کے مرنے کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں۔ اچھا، یہ سب کیا وجہ ہوتی ہے؟ انسان نے کبھی سوچا نہیں ہے یہ۔ اچھا، اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ آپ دیکھیں ایک مریض ہاسپٹل میں موجود ہے نا، وہ ہمارے جہالت والے معاشرے میں صرف ایسا ہوتا ہے۔ ایک مریض ہاسپٹل میں موجود ہے، وہ مرنے کی کشمکش میں ہے، وہاں پہ جو موجود ڈاکٹر ہوتا ہے نا، وہ ڈاکٹر بھی کیونکہ اسی جہالت کے بھرے ہوئے معاشرے میں رہ رہا ہوتا ہے، تو وہ ان کو یہ بولتا ہے کہ اب مزید ان کے کوئی چانس نہیں ہے بچنے کے، بس دعا ہی کریں۔ یا وہ یہ بات کہتا ہے، یا وہ اکثر کوئی بات بھی نہیں کہتا، وہ صرف کہتا ہے بس دعا کریں، بس دعا کریں، بس دعا کریں۔ اور ہمارے جو جاہل لوگ ہیں وہ بھی اس ڈاکٹر کی یہ بات سن کے بس آگے کچھ بھی نہیں کرتے، بس رونا دھونا شروع کر دیتے ہیں، بیٹھ جاتے ہیں، قرآن پاک پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، اللہ پاک سے مدد مانگنا شروع کر دیتے ہیں، جو کہ اچھی بات ہے کسی بھی حالت میں، لیکن وہ یہ ڈاکٹر کی بات مان لیتے ہیں۔ اب ڈاکٹر یہ جو بات کہہ رہا ہوتا ہے نا، ڈاکٹر یہ بات کس وجہ سے کہہ رہا ہوتا ہے کہ ڈاکٹر کے پاس جتنا علم ہوتا ہے نا، اس کے پاس اتنا ہی علم ہوتا ہے جس کا جو وہ استعمال کر چکا ہوتا ہے، یا اس کے ہاسپٹل میں جتنی چیزیں موجود ہوتی ہیں نا، لیبارٹری یا ٹیسٹ کرنے کے جو چیزیں ہوتی ہیں یا مشینری، وہ اتنی تھی جتنی وہ کوشش کر چکا ہے، اس لیے وہ اپنے حساب سے وہ بول دیتا ہے کہ نہیں اب دعا ہی کرے۔ حالانکہ وہ کون ہوتا ہے کہنے والا؟ یہ تو معاملہ اللہ پاک کے پاس ہے نا، آپ کا تو کام ہے آخر تک کوشش کرتے رہنا، لیکن وہ اپنے بھی ہتھیار ڈال دیتا ہے اور لوگوں کو بھی کہہ دیتا ہے کہ آپ لوگ مسلح ڈال کے بیٹھ جاؤ اور دعائیں کرنا شروع کر دو۔ اچھا، اور دوسری طرف جو رشتہ دار سب لوگ آئے ہوتے ہیں، ان کے پاس بھی اتنے پیسے نہیں ہوتے کہ وہ ان کے مہنگے مہنگے علاج کرا سکیں، ان کے مہنگے مہنگے ٹیسٹ کر سکیں، یا جو بھی ریکوائرمنٹ ہے اس مریض کو ٹھیک کرنے کی وہ پوری کر سکیں۔ جب ان کے پاس بھی یہ سب کچھ نہیں موجود ہوتا تو وہ بھی دعائیں کرنا ہی بہتر سمجھتے ہیں، اپنے مریض کو سامنے آئی سی یو میں دیکھ کے اس کے مرنے کا انتظار کرنا بہتر سمجھتے ہیں، باہر بیٹھ کے آنسو بہانا بہتر سمجھتے ہیں، اور سورۃ یاسین پڑھنا اور اس طرح قرآن پاک کی تلاوت کرنا وہ سمجھتے ہیں بس اب یہی رہ گیا باقی، جو کہ پھر کہہ رہا ہوں کہ بہت اچھی بات ہے قرآن پاک پڑھنا، تلاوت کرنا۔ اللہ پاک تو کسی بھی چیز کو کسی بھی ٹائم پہ قدرت رکھتا ہے چینج کر دینے کی۔ اچھا، لیکن اب یہی مریض، اب فرض کریں یہاں پہ یہی مریض موجود ہے، لیکن اس کا ایک رشتہ دار ہے جو بہت بڑا سیاستدان ہے، امیر آدمی ہے، بہت پیسہ ہے، اس کے پاس عقل مند ہے، بزنس مین ہے، اس کے دوست بھی بہت زیادہ ڈاکٹر ہے، وہ دماغ رکھنے والا ایک آدمی ہے، وہ وہاں پہ آتا ہے۔ وہ اگر وہاں پہ آتا ہے تو اسی ڈاکٹر سے وہ پوچھتا ہے ہاں مجھے بتاؤ اس پیشنٹ کو کیا ہوا ہے، وہ اس کو پوری ڈیٹیل بتائے گا۔ اب وہ آدمی عقل رکھنے والا اس سے پوچھے گا اس کا حل کیا ہے، وہ اس کو بتائے گا اس کا یہ حل ہے، یہ اس کے ٹیسٹ ہوں گے، فلانے ہاسپٹل سے ہوں گے، ہمارے ہاسپٹل میں یہ سہولت موجود نہیں ہے، پاکستان کے فلانے ہاسپٹل میں یہ سہولت موجود ہے، وہاں پہ اس کے جا کے یہ ٹیسٹ کرائیں، فلانا ڈاکٹر ہے جو کراچی میں موجود ہے جو اس کا اسپیشلسٹ ہے، اس کے پاس لے کے جانا ہوگا۔ وہ جو سیاستدان یا پڑھا لکھا یا امیر آدمی ہے وہ اس سے پوچھتا ہے اگر یہ سب کچھ کرنے کے بعد اگلا ہمارے پاس حل کیا، وہ بولے گا اس کے بعد حل یہ ہے کہ آپ اس کو باہر کے ملک، کہیں پہ امریکہ، کہیں پہ انگلینڈ، وہاں پہ لے کے جائیں گے، وہاں پہ یہ تھراپی موجود ہوتی ہے، یہ کرنے سے وہ ٹھیک ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ اور وہ جو پڑھا لکھا اور قابل آدمی ہوتا ہے اس کے دوست یار بھی بہت اچھے ڈاکٹر ہوتے ہیں، وہ ایک دم فون ملاتا ہے، امریکہ ملاتا ہے، ادھر ادھر اسپیشلسٹ دوستوں کو ملاتا ہے، وہ سب اس کو مختلف رائے دیتے ہیں، مختلف طریقے بتاتے ہیں، وہ وہاں سے اسی پیشنٹ کو اٹھاتا ہے اور اٹھانے کے بعد وہ لے کے جا کے اس کا علاج کرانا شروع کر دیتا ہے، اور آخر میں جا کے وہ آدمی بچ جاتا ہے۔ اچھا، اب یہ سب کیا ہے؟
یہ سب کس طریقے سے ہو رہا ہے؟ اس کے پیچھے مین جو ہوتا ہے کہ کوئی بھی انسان اس جہالت کے معاشرے میں سمجھنا ضروری ہے کہ آپ کے پاس جتنے زیادہ مواقع موجود ہیں، جتنی زیادہ سہولیات موجود ہیں، جتنے آپ میچور ہیں، جتنے آپ قابل ہیں، اتنے ہی زیادہ آگے آپ کے پاس موقع موجود ہیں۔ آپ جتنے غریب ہیں، جتنے آپ کے پاس صلاحیت کم ہے، جتنے آپ کو ڈفرینٹ چیزوں کو سوچنے کی صلاحیت کم ہے، جتنے آپ کے دوست کم ہیں، جتنے آپ کی معاشرے کے اندر آپ کی ترقی یا آپ کے اندر صلاحیت معاشرے کے مطابق کم ہے، اتنے ہی مواقع بھی آپ کے پاس کم ہوتے ہیں۔ اس لیے وہ جتنی بھی 95% دنیا وہاں پہ بیٹھ کے اپنے مریض کے پاس قرآن پاک پڑھ رہی ہوتی ہے اور یہ انتظار میں بیٹھے ہوتے ہیں اس کے مرنے کا، بجائے اس کے کہ وہ کوشش کریں، وہ کوشش کر ہی نہیں سکتے، ان میں وہ صلاحیت ہی موجود نہیں ہے۔ تو جن کے پاس صلاحیت موجود ہوتی ہے وہ آگے آخر تک کوشش کرتے رہتے ہیں کیونکہ حل کبھی بھی ختم نہیں ہوتے۔ اس کی ایک اور مثال، کافی عرصہ پہلے میرے پاس یہاں پہ ایک سعودی عرب میں لڑکا ہوتا تھا، غریب آدمی تھا بیچارہ، 700-800 ریال سیلری تھی اس کی۔ اچھا وہ کسی بھی حالت میں نا اپنے ابو کو یہاں پہ سعودی عرب میں بلانا چاہتا تھا۔ اس کے ابو کے حالات خراب تھے، کوئی مسئلے مسائل تھے اس طرح، تو وہ بلانا چاہتا، تو اس نے بہت زیادہ کوشش کی تھی۔ اس نے اپنا جو سعودی جو ان کا مدیر تھا نا، جو آفیسر تھا، مینیجر تھا، اس کو بھی اس نے بولا، بہت لوگوں کو اس نے ترلے کیے، منت کیا، اپنے دوستوں کو بولا، اپنے رشتہ داروں کو بولا، سب کو اس نے بولا، مجھے بھی اس نے بولا کہ میری کو مدد کرو۔ تو بہت سارے لوگوں کو اس نے بولا، لیکن کوئی بھی آدمی اس کو ویزا نہیں دے سکا اس کے ابو کے لیے۔ اچھا، لیکن اب جب کچھ عرصہ پہلے وہ لڑکا مجھے ملا ہے، تو بہت عرصہ بیچ میں گیپ پیدا ہو گیا، وہ لڑکا مجھے ملا ہے تو میں اس کے ساتھ کھانا کھا رہے، ہم اکٹھے، تو ہم نے سے وہی پرانی باتیں یاد کر رہے۔ تو اس نے مجھے بتایا، اس نے مجھے بولا کہ سر دیکھیں، اس ٹائم میری 800 ریال تنخواہ ہوا کرتی تھی، میں نے اپنے ابو کے لیے بہت کوششیں کی، بہت کچھ کیا، لیکن مجھے ویزا نہیں تھا مل سکا، لیکن آج میں کامیاب ہو چکا ہوں، میرے اپنا بزنس ہے، کاروبار ہے، لڑکے لاتا ہوں، آج اگر مجھے 10 ویزے بھی آپ بولیں نا، 20 ویزے بھی مجھے بولیں، تو سر میں آپ کو یہاں پہ بیٹھے بیٹھے وہ 20 ویزے دے سکتا ہوں۔ اب اس کا کاروبار تھا، اس کے پاس پیسے تھے، اس کے تعلقات زیادہ تھے، اس کو معاشرے کے بارے میں علم زیادہ تھا، تو ان سب باتوں کے بنا پہ وہ اپنے ابو کو اب کسی بھی ٹائم یہاں پہ بلا سکتا تھا، لیکن اس کے ابو فوت ہو چکے تھے۔ تو جب جاہلیت کا زمانہ تھا، اس کو اپنے اندر ویلیو کریٹ نہیں تھی کرنی آتی، وہ ترقی نہیں تھا کر سک رہا، اس کو دیکھنے سوچنے کے مختلف انداز نہیں تھے پتہ، اس کو پیسے کی حقیقت نہیں تھا پتہ، ترقی کی حقیقت نہیں تھا پتہ، تو وہ اپنے ابو کے لیے کچھ بھی نہیں تھا کر سکا۔ لیکن جب اس نے اپنے حالات بدلے، تب تک اس کے ابو تو زندہ نہیں تھے رہے، لیکن وہ اپنا کچھ بھی کرنے کے قابل ہو چکے۔ تو اس لیے ذرا سوچئے گا، آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔